اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صنف نازک بنایا، لیکن اس کے عزائم، اس کے ارادے، اور جب یہ کسی چیز کی پختگی پر آ جاتی ہے، بڑے بڑے مرد اس کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ ہے تو کمزور مزاج، خون کو دیکھ کر، قتل کے منظر کو دیکھ کر، موتا کو دیکھ کر طبیعت میں گھبراہٹ آ جاتی ہے، لیکن جب ایمان بنتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنا کا یقین دل میں آتا ہے کہ مرنا ایک دن ضروری ہے اور دنیا کو چھوڑنا ہے، اہل و عیال کو چھوڑنا ہے، قابل کو چھوڑنا ہے، اولاد کو چھوڑنا ہے، مال و دولت کو چھوڑنا ہے، پہنے ہوئے کپڑوں کو نکالا جانا ہے اور زیور کو نکالا جانا ہے اور کفن پہن کر جنازے میں سوار ہونا ہے، جب یہ یقین بنتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے وہ کارنامے دکھاتے ہیں کہ انسان کی عقلیں حیرانی میں رہ جاتی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ ایک جنگ میں یہودی ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے تھے اور مسلمان اپنے خیمے کے اندر بیٹھ کر محصور ہو گئے تھے۔ اتنے میں یہودیوں کا ایک جاسوس مسلمانوں کے خیمے کی طرف آیا اور طواف کرنے لگا، ارد گرد گھومنے لگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، اس کے آنے کو اور مسلمانوں کے اس خیمے کے معائنہ کرنے کو اور جاسوسی کرنے کے منظر کو آپ بغور دیکھ رہی تھی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور شاعر رسول ہیں، آپ کا لقب شاعر رسول، آقا کے شان میں بہترین اشعار کہا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹا کر آپ نعت کہتے تو آپ بغور سنا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے کہے ہوئے اشعار منقول ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھیا حسان دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ کیا؟ کہا دیکھو یہ یہودی ہماری جاسوسی کرنے آیا ہے اور لگتا ہے ہماری خبر جا کر وہ اپنے خیمے میں پہنچا دے گا اور مسلمانوں کے لشکر کو اس سے نقصان ہوگا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہودی کو دیکھا، اپنے جاسوس کو دیکھا، اوسان فتح ہو گئے آپ کے۔ آپ نے کہا اتنا ہٹا کٹا موٹا تازہ میں جا کر اس سے لڑوں؟ بہن جی یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ ڈر گئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خیمے میں واپس جانے لگے۔ کہا کہ بھیا حسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ واپس اگر جائے گا مسلمانوں کی خبر پہنچائے گا اور کیفیت کو پہنچائے گا، اور اگر پہنچائے مسلمانوں کے لیے نقصان ہوگا۔ یہ ہے صنف نازک۔ یہودیوں نے اپنے نمائندے کو بھیجا ہوگا، کسی مچھر یا مکھی کو تو نہیں بھیجا ہوگا، کوئی طاقتور ڈول ڈیل والا قوت والا سمجھ بوجھ رکھنے والے کو بھیجا ہوگا، اور اس کی طاقت اور قوت کے سامنے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، نہ جی یہ سب میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک کام کرو آپ، یہ جو قیمہ تنا ہوا ہے رسیوں سے
تو وہ میخ پر اس کی رسی باندھی نہیں رہتی ہے. اگر میں وہاں سے وہ کیل اکھاڑ لوں اور وہ میخ نکال لوں جو بڑی سی سبل کی طرح ہے، یہ خیمہ جل جائے گا. ایک چھوٹا احسان کرو کہ اس رسی کو تم سنبھال لو، بقیہ کام میں سنبھال لوں گی. آپ نے وہاں ایک ڈنڈا بندھا ہوا تھا، اس ڈنڈے کو نکالا اور خاموشی سے بیٹھ گئے. یہ یہودی طواف کرتے ہوئے جب 4 قدم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے نکل گیا، دیکھ رہا تھا نیچے اوپر کی طرف، خیمے سے نکلی اور جھپٹی اور ایک بار کیا، سر پر سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آج عورت مرغی ذبح ہوتی ہوئی منظر کو نہیں دیکھ سکتی. آج اسے خون دیکھ کر ڈر، برا سپنا دیکھ کر ڈر. اتنا طاقتور جریب اور بہادر نگر وہ آیا ہوا تھا اور اس کا مقابلہ ایک عورت نے کیا. تاریخ اسلام کی یہ وہ پہلی خاتون ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کسی کافر کو جہنم رسید کیا. آپ کا یہ اعزاز ہے. بن جائے، اللہ وہ جگر دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، انسان کی عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں. یہی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں آئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں سب سے بھیانک جو شہادت ہوئی وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. وحشی اور ہندا آپ کے خطرناک دشمن تھے. وحشی ہندا کا غلام تھا اور ہندا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد بنے. فتح مکہ سے پہلے اسلام کے کٹر دشمن، مسلمانوں کے دشمن. اور احد کی جو جنگ ہوئی فتح مکہ سے پہلے ہوئی. ابو سفیان دشمن، ہندا دشمن اور وحشی دشمن. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے اپنی نیام سے نکال کر بے دریک جو کافر ملتا اس کو مارتے جاتے. کافر مرد کے حوصلے پست ہو گئے. ہندا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی اگر چھوڑ دیا جائے، ایسے ہی ہمارا لشکر پناہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خون میں نہا لے گا. آخر کار ایک زہر آلود تیر وحشی کو دیا. بعد میں ہندا بھی مسلمان ہو گئی، حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، وحشی بھی مسلمان ہو گئے. احد کے میدان میں یہ تینوں کافر تھے اور کافروں کی لشکر کے طرف سے آئے تھے. جو تیر لگا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر گئے. وحشی جھپٹا اور آپ کو شہید کر دیا. اعوذ باللہ. آپ کی مبارک لاش کو کھینچ کر آقائے دو عالم ہندا تک لے کر آیا. ہندا کو دشمنی تھی، وہ کفر میں تھی تو پکی تھی اور اسلام میں آئی تو مجاہدہ بنی اور وہ کارنامے انجام دیے. آج کی عورت مردوں کو غلام بنائے، بڑوں کو اپنے تابع کرے، مال کے پیچھے جائے، دولت کے پیچھے جائے، نماز پڑھے نہ پڑھے، مال رہے، دولت رہے، کپڑا رہے، لتا رہے اور میک اپ رہے. کیا ہے زندگی کا مقصد؟ آئینے کے سامنے آدھی عمر گھٹ جاتی ہے، جسم کی فکر میں آدھی عمر گھٹ جاتی ہے. وہ جسم جو قبر کے اندر کیڑوں کی غذا بننے والا ہے، دماغ جس کو چاٹ لے گا اور جس کو روزانہ قبر کہتی ہے اے لوگو، اے زندہ لوگو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں دماغ کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں. یاد رکھو، اعمال کی تیاری کے ساتھ آنا. کیا ہے آج؟ جائیے ہندو شادی خانوں میں
اور مسلمان شادی خانوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ہر ایک اس کافر و چمار ویڈیو گرافر کے سامنے اپنے آپ کو گویا بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر بیوٹی کوئن بننے کے لیے، میڈل لینے کے لیے، ایوارڈ لینے کے لیے ہر بوڑھی عورت جوان بن کر سبقت کرنے کی کوشش کرتی ہے. ڈوب گئے. کیا کردار تھا ہماری خواتین کا. آج حدیث کی کتابوں میں جو تحاوی شریف ہے، دارالعلوم دیوبند میں اور دنیا کے ہر دینی ادارے میں جہاں دور حدیث اور حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تحاوی شریف کو پڑھایا جاتا ہے. میرے اللہ کی قسم، جب تک دنیا میں تحاوی کو پڑھا جاتا رہے گا، سنا جاتا رہے گا، عمل کیا جاتا رہے گا، تحاوی کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا، میرے رب کی قسم، پڑھنے والے کو اجر، سننے والے کو اجر، اور جتنا اجر اس کو ملا اس کے اجر میں کمی کیے بغیر امام طحاوی کی بیٹی کے قبر میں اجر جا رہا ہے. یہ وہ بیٹی تھی، اپنے باپ سے حدیثوں کو سنا اور اسے رائٹنگ میں لایا، املا کیا اور تحریر میں لایا. باپ نے ہلا، بیٹی لائی. حدیث کی فیلڈ میں، فقہ کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، جنگ کے میدان میں، غزوات کے میدان میں یہ نظر تھی، یہ بیداد تھی. ایک کھٹمل آیا، ایک چوہا آیا، ایک چھپکلی آئی، ہر ایک نے اپنا اپنا ڈر بنائے رکھا ہے. کسی کو گھوس سے ڈر لگتا ہے، کسی کو جھنگر سے ڈر لگتا ہے، کسی کو چھپکلی. یہ ناز نسل بیکار کے دکھاؤ قبر کا منظر کہ اس قبر میں جانا ہے جس کا اجزا اگر دنیا میں پھونک مار دے، 7 زمین 7 آسمان کا زہر ختم ہو جائے گا. بگڑے ہوئے پیچھے لگے ہوئے، اوپر سے لے کر نیچے تک غلامی. اگر قیامت کے دن یہ کہنے، اے اللہ اگر مجھے نماز سکھا دیتا میرا خامن، حیا سکھا دیتا، شرم سکھا دیتا، میرے آقا کے گھرانے کی زندگی سکھا دیتا، اے اللہ آج مجھے یہ عذاب نہ ملتا جو عذاب تم مجھے دے رہا ہے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ اس کو کتنا عذاب دے ایک گناہ کرنے کا اور مجھے گناہ کو دیکھ کر نہ ٹوکنے کا. بخاری کی روایت ہے، آقا نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، ماں باپ اولاد کے ذمہ دار، خادم بیوی کا ذمہ دار ہے. میں نے قبول کیا. کیا قبول کیا؟ تو روٹی کو، پانی کو، بریانی کو، مرغ کو. کیا قبول کیا؟ روٹی تیرا باپ دیتا جب نہیں تھا، بھوکی تھی ہے، اور جب تو مر جائے گا کیا یہ بھکاری بن جائے گی؟ کہ ماں کے پیٹ میں اس کی روٹی لکھ دی گئی، اس کی زندگی لکھ دی گئی، اس کی موت کو لکھ دیا گیا، اس کی سخاوت کو لکھ دیا گیا، اس کی سعادت کو لکھ دیا گیا. ایسے میں نوجوان جب تو محفل نکاح میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اور حاضرین محفل کو گواہ بنا کر، قاضی کو گواہ بنا کر، فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے اس کی تربیت کو قبول کیا، اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری کو قبول کیا. نان نفقہ تیرا باپ نہیں دے گا، اللہ دینے والا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اس بگاڑ میں جو حصہ ہے آج کے مردوں کا حصہ ہے، جو کہا لا کر دے دیا، جو فرمائش، ہر فرمائش پوری، وہ جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو. ماں چلے اور ماں کچھ کہے برا، اور بیوی کے لیے اپنے جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنے پلکوں کو پھیلائے ہوئے. انہوں نے برباد کیا یہ ہجڑے. ہم منع نہیں کرتے تھے کہ داڑھی نہ مڈاؤ، ہم نہیں منع کرتے تھے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ درد جہاد سنو، غزوہ احد کو سنو، غزوہ بدر کو سنو. اس سننے سے حوصلہ ملتا ہے. اکثر صحابہ کسی کی ایک بیوی نہیں، وہ پیچھے رکھتے ہی نہیں.
پیچھے لگے گا وہ ایک بیوی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دے گا. کم صحابہ ملیں گے جن کی ایک بیوی تھی, کم صحابیات ملیں گی جن کی زندگی میں ایک شوہر آیا. نہ لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ ان کے لیے لباس اور وہ ان کے لیے لباس. لباس ایک رہتا, بدلتے رہتے ہیں. وہ مر گیا تو دوسرا کر لیا, کوئی بات نہیں, یہ دنیا ہے. اور یہ مر گئی تو یہاں ایسے غلامی کا توق میں جھگڑا جاتا ہے کہ ایسے ڈرایا جاتا ہے کہ مہر دینے پر بھی دھمکی دی جاتی ہے. ارے کیا ارادہ, تمہارے طلاق دینے کا ارادہ ہے؟ مہر دینے پر خلا کا ارادہ ہے؟ ارے دنیا کی ایک ضرورت ہے, مکان ایک ضرورت, مکان اولڈ ہو گیا اور مکان بوسیدہ ہو گیا, ڈھایا دوسرا بن لیا. ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے بعد بعض علماء نے لکھا کہ 19 نکاح کیے. کم کا یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی نکاح پر نکاح کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلامی نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی وہ اس کے نکاح میں باقی رہنا چاہتا ہے. یہ بدوا ہو گیا, عورت پہلے بیوہ ہوتی تھی, اب مرد بیوہ ہو گیا, نکاح کرنے تیار نہیں. 1-2 سال ہو گئے, چہرے پر حضرت بڑا پریشان, کیا جورو مر گئی. ارے کم وقت دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ چیز تباہ کر رکھی ہے, برباد کر رکھی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں غسیل الملائکہ کا لقب ہے. فرشتوں نے آپ کو غسل دیا, ملاقات ہوئی, غسل نہیں ہوا تھا, ابھی جسم سے خوشبو نہیں نکلی تھی. کیا مرد تھے نہیں تھے, وہ مردانیت نہیں تھی؟ کیا اس زمانے میں حکیم کے حلوے تھے, ویاگرا تھا, مردوں کی کمزوری تھی؟ ایک ایک کے 19 بچے 20 بچے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے آخری حصے میں میری اولاد, میرے نواسے, میرے پوترے, ان کی تعداد 100 تک پہنچ چکی تھی. مردانیت نہیں تھی, عورت کی محبت نہیں تھی, عورت کی چاہت نہیں تھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلو تو نکل گئے. ابھی غسل باقی تھا, ابھی جسم کے اندر دلہن کی عطر کی خوشبو لگی ہوئی تھی, زعفران کے اثرات تھے. آج اگر کہیں تو کوئی مانے گا؟ منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, بڑبڑ بڑبڑ کر کے بات کرتا ہے, جورو کی غلامی نہیں. بڈھا بڈھا ملتا ہے, وہ بڈھی کی داستان یہ سناتا ہے, یہ بڈھا اپنی بڈھی کی داستان سناتا ہے. یہ جہاد کریں گے, یہ غزوہ ہند کریں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دجال آئے گا, میرے اللہ کی قسم یہ جورو کے غلام جب کی جنت میں جائیں گے اور عیسیٰ کی جوتیاں کھائیں گے. عورت عزت حاصل کرو, مردانہ زندگی گزارو. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ آج یتیم خانے ہیں, آج حفظ کے شعبے ہیں, آج نورانی جو ہے قاعدے کے مکاتب ہیں, آج مولوی کورس ہے, آج تخصص فی الحدیث ہے, آج تخصص فی القرآن ہے. میں چاہتا ہوں ایک شعبہ تخصص فی الرجال PhD کرائی جائے کہ تو مرد والا ہے. اسے بند کمرے میں آئینہ رکھ کر, اسے ننگا کر کر, ایک ڈنڈا لے کر ایک ایک عضو ہلا کر, دیکھ تو مرد مانا, دیکھ تو مرد مانا, دیکھ تو جورو کا غلام نہیں. دیکھ کلام پاک کے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد حاکم ہے اپنی عورتوں پر. آقا نے فرمایا وہ گھر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جس گھر کے اندر عورت ملکہ ہو, عورت مرد پر راجدھانی کرتی ہو؟ نہیں ہو سکتا. نتیجہ کیا ہوا؟ گھروں کے حالات الٹ گئے. بھائی ویل نیچے آنا, ویل اوپر آنا. اگر الٹا کر دیا کسی نے, گاڑی ایسی بنائی کہ پہیے اوپر لگا دیے, چاک اوپر لگا دیے. آقا نے کہا گھر کا ڈرائیور کون ہے؟ مرد ہے. اب اس نے کہا ہم وہ جو کہتے ہیں لا کر دیتے ہیں, پتہ نہیں کیوں خیر و برکت نہیں, کہاں جاتا ہے.
الٹا کر دیا معاملہ آپ نے، مرد کو عورت کی جگہ دے دی، عورت کو مرد کی جگہ دے دی، تو اب گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ مرد بنیے تو عورت عورت رہے گی، اولاد اولاد رہے گی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر آئی، ان کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، بے حد غمگین تھے آقا، بے حد غمگین تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آسمان رو بیٹھا، اور فرمایا ان ظالموں نے میرے چچا کا مسئلہ کیا۔ مسئلہ کہتے ہیں اعضاء کو کاٹنا، انگلیاں کاٹی، دیدے نکالے، کان کاٹا، پیر کاٹا، اور اس کا ہار بنایا، اور بنا کر ہندا اپنے گلے میں ڈال دی اور ڈھول بجانے لگی، مسلمانوں دیکھو تمہارے حمزہ کا انجام کیا ہوا۔ اور وحشی جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، اپنے پیر کے پازے، ہاتھوں کی وہ جو گوٹ وغیرہ تھی، سونے کا سامان سب اٹھا کر گفٹ دے دیا، وحشی آج میں تجھ سے راضی ہوں کہ تو نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ ڈانس کرتی تھی، گاتی تھی، اور سینے کو پھاڑا، کلیجہ نکالا پیٹ میں سے اور منہ میں ڈالا، چاہتی تھی اس کلیجے کو کچا نگل لو، لیکن الٹی سی آ گئی، کچا خون تھا اور اس کے اندر مہک تھی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو الٹی کر دیا۔ آقا یہ تمام منظر دیکھ کر اتنا غمگین ہوئے، اتنا غمگین ہوئے، آقا نے فرمایا اگر اس کے بعد جنگ کی نوبت آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 کافروں کو اپنے ہاتھ سے شہید کرے گا، اور 70 کافروں کا وہ انجام کرے گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ یہ غیرت ایمانی اور مردانیت کی بات ہے۔ پولیس میں گئے، پٹ کے آ گئے، پھر اور بزدل بن گئے اور ہجڑے بن گئے، فرقہ وارانہ فساد کے اندر پٹے، فساد سے پہلے گاؤں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ منظر کو دیکھ کر ایمان بھڑکتا ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ انتقام کی آگ جوش میں آتی ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ بھاگنے والا ہجڑا ہے، بزدل ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جوان بیٹوں کو کہا جنگ میں بھیجتے ہوئے، میرے بیٹوں اللہ گواہ ہے، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، میں نے تمہارے ماما کو رسوا نہیں کیا، تم صحیح معنوں میں حلال کے بچے ہو۔ قیامت کے دن میں جب اٹھوں تو یہ کہوں اللہ سے، اللہ اگر مجھے پوچھے، کوئی کہے گا میں 30,000 قرآن کی تلاوت، کوئی کہے گا میں 10 حج لے کر آیا، کوئی کہے گا میں 50 عمرے لے کر آیا، میں کہوں گی خمسہ کہ 4 شہیدوں کی لاشوں کو لے کر آئی ہوں بیٹوں کی، مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت میں مجھے ذلیل نہ کرنا، میں نے خیانت نہیں کی ہے، تمہارے ماما کو رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ کو شرمندہ نہیں کیا، صحیح معنوں میں تم تمہارے باپ کی اولاد ہو، اگر ہو تو تیر تمہارے سینے پر لگنا چاہیے، پیٹھ پر نہیں۔ یہ ماں تھی جو بیٹوں کو میدان جنگ کے حوالے کر رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر آقا کا جوش بھڑک اٹھا، فرمایا کہ 70 کافروں کا یہ انجام کروں گا میں۔ آج تک مسلمان یہ کام کیا ہوتا ہندوستان میں، میری ماں کی آبرو لوٹا اور میں اس کا انتقام لیتا، میرے گھر کو جلایا گیا میں اس کا انتقام لیتا، میرے باپ کے ٹکڑے کیے گئے میں اس کا انتقام لیتا۔ اللہ کی قسم آج ہندوستان کے اندر کلمہ طیبہ کا پرچم لہراتا، جو جیل کیا گیا، پولیس کی مار کیا کھائی، حوالات میں کیا گیا، ایسا بزدل بنا، نکما بنا کہ پھر پولیس کے نام سے پاجامہ خراب کر لیتا ہے۔ جہنم کا ڈر نہیں ہے، عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے، خدا کی مار کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 کافروں کا وہ انجام ہوگا جو میرے چچا کے ساتھ ان لوگوں نے معاملہ کیا ہے۔ یہ حدیث کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے روتے، بار بار دیکھتے روتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم مبارک کو۔ یہ بات فرمایا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیجئے، حوصلے سے کام لیجئے. اور اس کے بعد آیتوں کو نازل فرمایا، احکامات دیے کہ آج کے بعد مسلمانوں کے لیے مسلح کرنا یا کسی قتل شدہ مقتول کو، کافر کے اعضاء کو کاٹنا حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے گھونٹ پی کر رہے تھے. آپ جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو آپ پورا کرتے. آپ کی بہن تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو ان کے بیٹے ملے، آقا کو سلام کیا. آقا نے کہا وعلیکم السلام، بیٹے جلدی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ، کام کرو. کہا کہ آقا کیا ہے؟ فرمایا کہ امی جان کا رخ کسی اور طرف پھیر دو اور یہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں گی. عورت ہے، عورت سن کے نازک ہے، وہ خوابوں میں نہیں آئیں گی اور آنکھیں سے ظاہر ہو جائیں گی. تم کسی طریقے سے باتوں کو لگا کر ان کو احد کے پہاڑ کے اس طرف لے جاؤ اور میدان کے اس طرف لے جاؤ. آقا کا حکم تھا. بیٹا دوڑتا ہوا گیا. امی جان السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے کیا بات ہے؟ کہا کہ خیریت سے تو ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بیٹے بتاؤ تو صحیح، نہیں چلیے گا ادھر. کیا تم یہ مجھے خبر دینا چاہتے ہو کہ میرے بھائی کو اللہ نے قبول کر لیا؟ اللہ نے مجھے اطلاع دے دی اور مجھ تک یہ خبر پہنچ چکی. مجھے لے جاؤ. کہا کہ آپ نہیں جا سکتی، میرے آقا کا حکم چاہیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آقا نے کہا کہ صفیہ میں اتنی ہمت، اتنی جرأت، اتنی بہادری. یہاں کرنٹ گیا، خادم سے فون کیا، جی جلدی آؤ جی، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. خبر کی تاریخی کا تجھے ڈر ہے، میدان محشر کی وحشت کا تجھے ڈر ہے. ایک نیزے کے برابر سر کے اوپر سورج ہوگا. انبیاء نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں دیکھیں گے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں دیکھیں گے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں دیکھیں گے. تو تیرا ہجڑا مرد تجھے ساتھ دے گا تو جہنم کا لہو پی رہا ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن. نہ یہ دنیا کا تیرا غلام مرد، نہ تیری اولاد جو تیری جی حضوری کیا کرتی تھی. کون کام آئے گا؟ حضرت صفیہ کے اوصاف کی دعا کر، بہادر بن، نیر بن. دیکھ نہیں رہی ہے فلسطین کا بچہ بچہ اسرائیل کے کتوں کا مقابلہ کر رہا ہے. کشمیر کی خواتین اور سیف پر آ کر ہندوستان کے درندوں کا نہیں مقابلہ کر رہے. ساتھ حاصل کر، عبرت حاصل کر. اور اس کے کہ وہ وقت آئے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کے اندر عہد کے اوصاف پیدا کر، حضرت صفیہ کے اوصاف پیدا کر. وہ ماں بن جو خنسا بن کر اولاد کو میدان جنگ کی طرف دھکیلے اور کہے کہ قیامت کے دن میں 4 شہید بیٹوں کی ماں بن کر اٹھنا چاہوں گی. یہ ہے بات. گئی نہ رونا نہ دل ملانا، سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا. بھیا بھیا میری سعادت، میری خوشخبری کہ قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ اٹھوں گی، اس لیے کہ میں تم سے محبت کیا کرتی تھی. قیامت کے دن بھائی جو ہے اپنی شہید بھائی اپنے بہنا کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظر کو دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر رہے تھے. اتنا رویا. علماء کہتے ہیں کسی اور شہید پر آپ اتنا نہیں روئے، آسمان زمین رو بیٹھا آپ کے رونے کی وجہ سے. اور حضرت صفیہ ہے باقاعدہ انہوں نے کہا وقت موعود مقرر تھا، وقت اجل مقرر تھا. اللہ نے آپ کو قبول کیا، لیکن سعادت اور خوش نصیبی یہ کہ تم شہادت کے راستے سے بھیا جنت کو پہنچے ہو. یہ ہے وہ خواتین، یہ ہے وہ عورتیں. کیا ان کو میک اپ پسند نہیں تھا؟ کیا ان کو جوان رہنا پسند نہیں تھا؟ کیا ان کو بیوٹی کوئن بننا پسند نہیں تھا؟ کیا ان کے دل میں حسرتیں نہیں تھی؟ کیا ان کے دل میں امیدیں نہیں تھی؟ آخرت کی طرف نگاہ تھی، جنت کی طرف نگاہ تھی، قبر کی طرف نگاہ تھی، حشر کی طرف نگاہ تھی. اور یہ دنیا کو کوئی وہ حیثیت سمجھتے ہی نہیں تھے، کوئی مقام نہیں سمجھتے تھے. مردوں نے ان کی ایسی تربیت کر رکھی تھی. آپ اپنے عورتوں کی ایسی تربیت کریں.
دھیرے 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 کپڑوں کی محبت نکالیں، مال کی محبت نکالیں، قرآن کی عظمت بٹھائیں، آخرت کی عظمت بٹھائیں، خبر کا خوف ڈالیں، دنیا کا خوف نکالیں اور بتائیں کہ موت 2 مرتبہ آنے کی نہیں، نہ پہلے نہ بعد نہ 2 مرتبہ، جب آنی ہے تب آنی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں مار سکتی، نہ شیطان، نہ خبیث، نہ تاریخی، نہ سانپ، نہ بچھو، کوئی چیز نہیں۔ آپ نہیں دیکھتے ہوائی جہاز کریش ہوتی ہے، ہوائی جہاز کا حادثہ ہوتا ہے، سارے جل جاتے ہیں۔ ایک چیز ایک دن ایڈوانس میں ہم اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں، کل کے اخبار میں دیکھ لینا کہ معجزاتی طور پر ایک 3 سال کا بچہ بچ گیا، زلزلہ آئے تو یہ بچتا ہے، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو یہ بچتا ہے، ہوائی جہاز جلے یہ بچتا ہے۔ میرا رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر موت آنا ہے، کمزور تھا بچہ، پہلے اس کو مرنا چاہیے تھا، حادثہ اگر موت دے سکتا تھا اس کو جلانا چاہیے تھا، حادثہ نہیں، موت میں دیتا ہوں، زندگی میں دیتا ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ ہے جو زندگی اور موت کے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ 3 سال کا بچہ، یہ 2 سال کا بچہ، ملبہ اوپر آ جاتا ہے، زلزلہ آ کر، عمارتیں گر کر، سیلاب آ کر، 3 دن کے بعد بچہ نکلتا ہے، ماں مر چکی ہوتی ہے، باپ مر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے، لوگ غور فکر نہیں کرتے، وہ جینا چاہتے ہیں، عمدہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ان کے منہ میں بیماری، پاخانے کی جگہ بیماری، پیٹ میں بیماری، اور دانتیں کمزور ہو گئی، نگاہیں کمزور ہو گئی، آرٹیفیشل چیزیں لگا لگا کر سونے کا دانت بنوا لیا، ہتھی کا دانت بنوا لیا، پتھر کا دانت بنوا لیا، معدے کا کیا کرے گا؟ معدے کا کیا کرے گا؟ وہ جینا چاہتا ہے، وہ اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہی باقی ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ ملک الموت کو بھی میڑے کی شکل میں لا کر اللہ تبارک تعالیٰ پل صراط پر ذبح کر دیں گے، وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ اوصاف پیدا کریں، اور یہ اوصاف ہماری عورتوں کے اندر پیدا ہو تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر امام پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے والدین کا وہ قصہ جو رہ گیا ہے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ میں نے بچپن میں عربی قاعدہ پڑھا تھا، آپ کے بیانات سن کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ ایک ساتھ پورے قرآن پاک کے سجدے کر سکتے ہیں اور کیسے کریں؟ بہتر تو یہ ہے کہ جب آیت آئے سجدے کی اسی وقت آپ کلام پاک کو بند کر کر سجدہ کریں، تشہد کی حالت میں بیٹھیں، اللہ اکبر سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 یا 7 کہیں، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہے، یا نہیں اگر آپ پورا کلام پاک ختم کر کر سجدہ کرنا چاہتے ہیں، افضل تو وہی ہے کہ اسی وقت کریں۔ اگر پورا کر کر کہتے ہیں 14 سجدے ہیں کلام پاک کے اندر، وہ 14 سجدے آپ کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کر یعنی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کر ہی 14 سجدے مکمل کر لے سکتے ہیں۔ مسجد میں اگر چپل چوری ہو جائے تو کیا دوسرے پرانے چپل مسجد سے پہن کر جا سکتے ہیں؟ یہ 2 قسم کے چپل رہتے ہیں، ایک تو وہ رہتے ہیں جو غیر مستعمل، یعنی کسی کے وہ چپل نہیں ہوتے، یعنی بہت پرانے چپل ہوتے ہیں، لیفٹ کا کوئی اور ہوتا ہے 6 نمبر کا، رائٹ کا 7 نمبر کا، یہ ایسے الٹے سیدھے چپل ہوتے ہیں، ان کو آپ پہن کر جا سکتے ہیں، ان کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ لیکن کسی مصلی کے چپل پہن کر ہرگز آپ نہیں جا سکتے، بیکار کے چپل ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی ایسے چپل ہوتے ہیں جن کو جھاڑ دیا جاتا ہے، ان کو وہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر تو باقاعدہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ صحن گرم ہوتا ہے چلے نہیں، فلاں کاؤنٹر پر چپل لیے جاتے ہیں، تو یہی جو پرانے چپل ہیں جن کو لوگ بھول کر چلے جاتے ہیں یا دروازہ بھول جاتے ہیں اور کئی گھنٹوں تک ان کو لینے نہیں آتے، تو ان چپلوں کو پھر دوبارہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو لہذا وہ چپل جن کو اپنا مالک چھوڑ چکا ہے، اب لینے کی امید نہیں ہے، ان چپلوں کو پہن سکتے ہیں۔ ان کی شناخت ہو جاتی ہے، ایک دم بالکل مٹی لگی ہوئی بوسیدہ قسم کے، اور جو فریش چپل ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی وقت کے آئے ہوئے نمازیوں کے ہیں۔
مساجد میں مغرب اور فجر کے بعد عورتیں بچوں کو لاتی ہیں تاکہ نمازی حضرات دم کرائیں، لیکن بعض نمازی حضرات ان کی طرف دیکھے بغیر چلے جاتے ہیں. ایسا کرنا صحیح ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر عورت جوان اگر ہوتی ہے تو نگاہ کا فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کچھ بچ کر وہ دم کرنے جائے اور دل میں کسی قسم کی کدورت پیدا ہو اور مینا پن پیدا ہو، بہتر ہے کہ وہ سیدھا چلے جائے دم کیے بغیر. اور یا نہیں تو ان خواتین کو ہدایت دے دے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خاوندوں کے حوالے کرے اور پھر وہ ان کو دم کرے. یا نہیں اگر کوئی دم کرنا چاہتا ہے اور اسے قابو ہے، اپنے آنکھوں کو بند کرے، دل کی حفاظت کرے، کر سکتا ہے تو کرے. ایک بہرحال وہ خواتین امید کے ساتھ مسجد میں آتی ہیں. والدین اپنے جوان لڑکیوں کو بغیر برقعے کے رکھتے ہیں اور جو ہی اس لڑکی کا رشتہ طے ہوتا ہے اس وقت برقع پہنا دیا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بچی جب جوان ہوتی ہے تو غوشہ ہو جاتی ہے، اسی وقت سے اس کو برقع پہنانا چاہیے. رشتے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ذکر وغیرہ کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، ذکر کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں اور استغفار پڑھیں اور مرحوم کے لیے دعا کرتے ہوئے جائیں، نگاہوں کی حفاظت کریں. فی زمانہ اس بات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جانوروں کی افزائش میں اعلیٰ نسل کے بچے حاصل کیے جائیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مادہ جانور کو اچھی نسل کے جانور سے جفتی کرائی جاتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اچھی نسل کے نر جانور کا مادہ منویہ انجیکشن کے ذریعے مادہ کے رحم میں پہنچایا جاتا ہے اور اس کی اجرت وصول کی جاتی ہے. کیا یہ کاروبار حلال ہوگا؟ اور مادہ جانور کو اعلیٰ نسل کے جانور سے جفتی کرانے کی اجرت لینا جانور کے مالک کے لیے درست ہوگا؟ جفتی کرانے کی جو ہے اجرت ہے وہ تو جائز نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے اور اس کا ایک فن ہے، اور انجیکشن دینا وہ بھی ایک فن ہے، اور اس کے کیمیکل کو، اس کے مادہ منویہ کو محفوظ رکھنا اور محفوظ طریقے سے پہنچانا ایک فن ہے. یہ نر اور مادہ کے ملاپ کی قیمت لینا اور پھر اس کے جو ہے مادہ منویہ کی قیمت لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کرنے پر جو محنت لگتی ہے اور اس کی جو قربانی ہے اور جو ٹیکنیک ہے اس کی وہ اجرت لے سکتا ہے. صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان کے بعض کرکٹ کھلاڑی، نام بھی لکھا ہے کہ مجھے پسند ہے، ان سے محبت ٹھیک ہے یا نہیں؟ انسان کا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حدیث پاک میں آقا نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ دنیا میں محبت کے جو رشتے ہوں اللہ کے لیے ہوں. اب پاکستانی کرکٹ کے اندر کون اولیاء اقطاب ابدال آپ کو ایسے نظر آ گئے کہ ان کی تہجد اور ان کا رونا اللہ کے دربار میں، یا ہے کہ ان کا پردے کا ایسے سب بیکار باتیں ہیں؟ یہ فانی محبت ہے. اس کے بجائے آپ جو ہے اولیاء سے محبت کریں، اللہ والوں سے محبت کریں. آپ کی محبت اگر دنیا کے کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے ساتھ ہوگی، آقا نے فرمایا المرء مع من احب، دنیا میں جو آدمی کسی کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا انجام حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کیا آپ اللہ کے اولیاء کو چھوڑ کر، پیران دین کو چھوڑ کر، بزرگان دین کو چھوڑ کر کرکٹ پلیئر جو زانی قسم کے لوگ، شرابی قسم کے لوگ، جوا کھیلنے والے، سٹا لگانے والے اور ملک کی آبرو کو داؤ پر لگانے والے، کیا ایسے سے آپ محبت کریں گے؟ بڑے شرم کی بات ہے. پیدائش کے بعد بچے کے بال کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ 7ویں دن عقیقہ کر دینا چاہیے، اور عقیقہ نہ کر سکیں تو بہتر ہے کہ 7ویں دن بال وغیرہ نکالیں اور وہ بال تلوائیں، اور جتنے گرام کے بال ہوں گے اتنے گرام کی چاندی کی قیمت صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. زیادہ دنوں تک سروں پر یہ بال رکھنا اچھی بات نہیں، نحوستگی رہتی ہے. گھر کے اندر ناقصان وغیرہ آ جاتا ہے تو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ یا مارے تو طریقہ کیا ہے؟ مارنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں مارنا چاہیے. اگر سانپ وغیرہ آئے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ اس کو پہلے وارننگ دینی چاہیے کہ صاحب آپ اگر جن ہو اور سانپ کی شکل اپنائے ہو تو یہاں سے تشریف لے جائیے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اگر آپ نے کہا اور پھر اس کے بعد وہ گیا نہیں تو ناقصان ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، اور مار کر کہیں لے جا کر اس کو مٹی میں دبا دیں، کچھ بھی کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یا جلا دیں. اور اگر وہ جن بھی ہے اور 3 مرتبہ کہنے کے بعد آپ نے اس کو مار دیا تو ان کے خاندان والے انتقام نہیں لیں گے، بدلہ نہیں لیں گے. اور اگر یہ کہے بغیر مار دیا اور وہ سانپ نہیں تھا، جن تھا، تو وہ ایسا بدلہ لیں گے، ایسا بدلہ لیں گے، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا.
وہ مکان میں ہو، دکان میں ہو، یا قبرستان میں ہو، یا کہ کھیتوں میں ہو، شام کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے. آپ اگر جن ہے تو تشریف لے جائے، جن ہے تو تشریف لے جائے، جن ہے تو تشریف لے جائے، پھر اس کے بعد مارے. انجانے میں مار دیں گے. ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ کچھ عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے. بتا رہے تھے کہ یہاں KGF کے اندر کچھ سالوں کا واقعہ کہ ایک صاحب تھے جو گھی کا ویاپار کیا کرتے تھے. رات میں گھی پورا تیار ہوتا، صبح میں دیکھتے کہ آدھا گھی رہتا، نیچے مٹی جم جاتی. اب سارا گھی بیکار، سارا پورے عاملوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس، جادوگروں کے پاس. فرماتے ہیں یہ حافظ صاحب نے کہا میں اپنے استاد کے پاس لے کر گیا. استاد نے استخارہ کیا اور استخارہ کرنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے خاندان میں کسی آدمی نے کبھی کسی سام کو مارا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا صاحب سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور انہوں نے کھیت میں سام کو مارا. کہا کہ وہ سام نہیں تھا، وہ جن تھا، اور تمہارے خاندان تک آئندہ کی نسلوں تک وہ انتقام لے رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کہ تم اس سے کمپرومائز کرو، مصالحت کر لو. تو یہ جب انتقام پر آ جائیں گے تو دنیا کی تعویذ بھی کام نہیں کرتی. اور دنیا والے تعویذ کریں تو جیسے لوگوں کے اندر عامل ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، تو جنات کے اندر بھی عامل ہوتے ہیں. ہم نے یہاں یہ عمل کیا، راکٹ چھوڑا تو وہاں وہ میزائل چھوڑتے ہیں. تو اس طریقے سے کامیاب جو ہے انسان کو نہیں ملتی. وہ جنات ہیں، بہت بعد میں تکلیف دیں گے اور نسلوں کو تباہ کر دیں گے، برباد کر کے رکھ دیں گے. تو اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے. خاتون نے کہا کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ بتائے کہ کس مدرسے میں داخل کریں. عمر 8 سال ہے. آپ اپنے خامن کے ذریعے یا کوئی آپ کا بڑا بھائی وغیرہ ہو، اس کے ذریعے سے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں. ہر بچے کی دماغی صلاحیت الگ الگ ہوا کرتی ہے اور اس کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. ایک کورس نہیں ہے 2 سال کا 5 سال کا جیسے مولی کورس ہے. دماغی قوت پر کوئی 7 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے اور کوئی 7 سال میں 10 سال میں حافظ ہوتا ہے. یہ دماغی قوت پر ہم اس کا معائنہ کریں گے، امتحان لیں گے اور اس کے لائق مدرسے میں داخل کریں گے. بعض مرتبہ بعض لوگ یہ کہہ کر کہ بھئی مدرسہ بہت عمدہ ہے، تگڑا ہے، اس میں داخل کر دیتے ہیں اور بچہ اس لائق نہیں رہتا. ہوتا ہے کہ مار پیٹ، کڑے قانون، بچہ بھاگ جاتا ہے اور بچے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو بچے کی ذہنی قوت کے اعتبار سے مدارس کا انتخاب علماء کے مشورے سے کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں بسم اللہ نگر میں تعلیم القرآن ہے، ماشاءاللہ بڑا مشہور مدرسہ، اچھا مدرسہ. اور یہاں میسور روڈ میں ان کے والد کا مدرسہ سراج العلوم ہے اور شاہ ولی اللہ مدرسہ ہے، حضرت مولانا مفتی شیخ اللہ صاحب کا مسیح العلوم ہے. یہ سب اعلیٰ درجے کے مدارس ہیں. لیکن یہ کہ بچے میں کیا کیپیسٹی ہے وہاں کے قانون کو برداشت کرنے کی اور وہاں کے رولز کو برداشت کرنے کی، وہاں کے سختیوں کو برداشت کرنے کی. وہاں سختیاں زیادہ کی جاتی ہیں، محنتیں زیادہ لی جاتی ہیں. تو اس لیے ذہنی صلاحیت کی بنیاد پر مدرسے، بچے کی طبیعت کی بنیاد پر، آب و ہوا کی بنیاد پر مدرسے کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب ہماری رکعت چھوٹ جاتی ہیں، امام سلام پھیرنے کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تب ہم سے نماز میں غلطی ہوتی ہے تو سجدے سہو کرنا ضروری ہے. امام کے پیچھے رہنے تک اگر آپ نے غلطی کر بھی لی تو اس پر سجدے سہو نہیں ہے. آپ ظہر کی نماز میں آئے، 2 رکعت ہو چکی تھی اور 2 رکعت آپ کی چھوٹ چکی تھی. چھوٹی ہوئی رکعتوں میں جو نماز کے 14 واجبات ہیں، ان 14 واجبات میں سے کسی واجب کو چھوڑ دیا یا کسی واجب کو مقدم کر دیا یا کسی واجب کو مؤخر کر دیا یا کسی واجب کا حق ادا نہیں کیا تو سجدے سہو واجب ہے. آپ امام کے پیچھے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں یہ غلطی کرنے سے آپ اپنا سجدے سہو کر لیں گے. اگر ہماری 3 رکعت چھوٹ جائے اور پہلی رکعت میں بیٹھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا ہے اور ضم صورت کب پڑھنی ہے؟ دیکھیے امام کے پیچھے جب ہم نماز میں آتے ہیں تو رکعتیں جو چھوٹتی ہیں، چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پڑھنا چاہیے. جو رکعتیں چھوٹی ان کو پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے ایک آدمی وتر کی نماز ہو رہی تھی، وتر کی 1 رکعت ہو چکی ہے، اب وتر کی 2 رکعتیں اس کو ملی. کون سی ملی؟ دوسری ملی، تیسری ملی. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہوگا 1 رکعت پڑھنے کے لیے. اب ترتیب کے اعتبار سے اس کی یہ تیسری رکعت ہے، 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، تیسری. لیکن نماز کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت ہے. تو لہذا امام نے نماز کی
پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھا تھا تو سلام کے بعد یہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ پڑھے گا، اس لیے کہ اس کی پہلی رکعت چھوٹی تھی۔ اگر ظاہری اعتبار دیکھا جائے تو پھر اس کو رکعت توڑ کر بننا چاہیے تھا، لیکن رکعت توڑ کر نہیں بنے گا اس لیے کہ وہ رکعت یہ پڑھ چکا ہے۔ تو لہذا ہماری جو رکعتیں چھوٹی ہیں ان رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ہم جہاں سے شروع کریں وہاں سے 1 2 کی گنتی کریں، یہ غلط ہے۔ جیسے ظہر کی 2 رکعت ہو گئی تھی، ہم آئے تو ہمیں کون سی رکعتیں ملی؟ وہ رکعتیں ملی جس میں ضم صورت نہیں تھا، صرف سورہ فاتحہ تھا، تو اخیر کی 2 رکعتیں مل گئی۔ چھوٹی کون سی؟ شروع کی 2 رکعتیں، اور شروع کی 2 رکعتوں میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ہے، تو لہذا ہم اگر سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت ملا کر پڑھیں گے۔ قرآن شریف کی 2 آیتیں پڑھنے سے القاریہ ملقاریہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا کیا نماز ہو جائے گی؟ طٰہٰ کلام پاک کی ایک آیت ہے، اگر یہ 3 آیتوں کے بقدر کوئی کلام پاک کا جز پڑھ لیتا ہے، طٰہٰ 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 یہ ملا کر کتنا ہوتا ہے؟ اتنا اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ القاریہ ملقاریہ میں شاید الفاظ نہیں آتے، البتہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا یہ لفظ یہ آیت پڑھ کر اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی جو ہے نماز ہو جاتی ہے۔ محمد علی صاحب کا انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات کو بلند کرے۔ نور عائشہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ICU میں رکھا گیا ہے، بہت سیریس ہیں، اللہ انہیں صرف شفا نصیب فرمائے۔ مرنے کے بعد خبر میں کیا ہوتا ہے یہ احوال آتے رہتے ہیں۔ مولانا عاشق الہی صاحب ہجرت کر کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، حضرت جو ہے وہیں پر کتاب لکھی، غالباً مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا مراحل آتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو ضرور لے جائیں اور فرصت کے اوقات میں پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو سنائیں۔ اور اسی طریقے سے ٹیم گارڈن میں جب ریکارڈنگ کی ابتدا ہوئی تو اس وقت ہمارا عنوان تھا ہندوستان کا مسلمان کیا بن سکتا ہے؟ داعی بن سکتا ہے، مہاجر بن سکتا ہے، یا مجاہد بن سکتا ہے۔ مسلمان ان 3 ہی شکلوں میں ایک شکل میں رہنا ضروری، یا تو کفر ہے ہجرت کر کے چلا جائے، ماحول ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے، ہمت ہے حالات ہے جہاد کرے۔ لیکن ہندوستان کے اندر ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے موجودہ حالات کے اندر وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے گا یا چھوڑ کر سعودی عرب چلا جائے گا یا تلوار بلند کر کر کافروں سے قتال کرے گا۔ الحمدللہ ہمارے کیسٹوں کی بیانوں کی ریکارڈنگ کی ابتدا یہی ٹاپک سے اسی عنوان سے ہوئی۔ وہ کیسٹ کی شکل تھی، اسے CD کی شکل میں لا کر، چونکہ اس وقت جو ہے پونے گھنٹے کا 40 منٹ کا بیان ہوتا تھا، 18 جمعہ سے بیانات ایک CD میں ہے، آپ جاتے ہوئے یہ قیمتی CD حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔